اعظم کا مزار اپ گریڈ ہو رہا تھا تو میں اس کا ڈیولپمنٹ ٹیم میں تھا. میں راتوں بیٹھ کے بات کرتا تھا. میں نے کہا کیا چیز اللہ نے آپ کے ہاتھ سے ہمیں دی ہے. بیکاز جب مجھے پتا چلا, میں نے بوسنین پریزیڈنٹ کی ایک بک پڑھی کہ وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے پوچھا, سوال کیا کہ تمہیں یورپ میں ایک مسلمان ملک بنانے کی کیسے ہمت ہوئی. اور اس وقت جب یورپ ڈومیننس میں تھا 80s میں, تو سارے حیران ہوتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. وہ مجھے کہتے تھے یہ پاسبل نہیں ہے یورپ میں ایک اسلامک ملک بنانا اور چلانا. اور کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے کمیونسٹ نے قید رکھا, پھر یورپین نے تشدد کیا بچپن سے بہت, لیکن میرے سامنے پاکستان تھا کہ اللہ نے پاکستان کریٹ کر دیا, ہم بھی کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یعنی اتنی بڑی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب ہم انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ افغانستان وار میں کوئی 127 آپریشن ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, میں حیران ہوا. میں انہیں کہتا تھا یار تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, وائی یو آر ہیئر. وہ کہتے ہیں پاکستان کو آپ کی اہمیت نہیں پتہ, ہمیں پتہ ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس کی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں آپریٹ نہ کرے, بیکاز کچھ تو ہے اس میں. تو وہ بیسیکلی ہمارے مقصد سے اوریجنیٹ ہوا پاکستان, اور اللہ نے ہمیں ایک ملک ایسا دیا جو شاید میرے خیال میں اسٹیٹ آف مدینہ ثانی جو کہتے تھے حکیم سعید صاحب, کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں ہماری ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی. زندگی کو بھی اس نے کہا ایک ذمہ داری ہے جو نبھا کرنا ہے. ہم اس سے بھی پیچھے رہ گئے, بٹ جو دوسری ذمہ داری تھی اس خطے کو دی, اور ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنے بچوں کو کہتے رہے کہ آپ ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر دیکھو. مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں نے اپنا سٹرکچر دیکھا, کمپیئر کیا, اور میں نے اپنا سٹرکچر ایڈیڈاس اور نائکی کے ساتھ کمپیئر کیا, تو مجھے سمجھ آئی کہ ہمارا سٹرکچر تو حلال پہ ہی نہیں کھڑا. میں ان کی منٹ بیس ورکنگ کا عادی ہو گیا. وہ کہتے تھے 540 منٹ اے ڈے یو مسٹ بی ورکنگ اور ایگزیکٹ آن دا ٹارگیٹ ہوا کرے. 540 کا انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا, ایک مشین اتنے % کام کرے گی, اتنا ٹارگیٹ ہو جانا چاہیے, اتنا ٹارگیٹ. میں کہتا تھا ہم تو پورے دن کا حساب پورے ہفتے مہینوں کا کرتے تھے. وہ کہتے نہیں, حلال رزق میں ایوری منٹ از امپورٹنٹ, یو ڈونٹ ہیو. موبائل کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے. میں حیران ہو جاتا تھا کہ آتے تھے ادھر سے 8-8 گھنٹے, ان کی عورتیں تھیں, ڈائریکٹرز موسٹلی عورتیں تھیں, آتی تھیں وہ 8-8 گھنٹے موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. میں نے کہا کیسے ایمانداری کا نظام. ہم آرمی میں تھے, ادھر سے ادھر نکل گئے, چلو جی مہمان آئے, دفتر حاضری لگائی, آج ہی فلانے دفتر جا رہے ہیں, آج ہی فلان ٹی پارٹی جا رہے ہیں, آج فلانا جا رہے ہیں. تو میں حیران ہوا کہ میرے اسٹرکچر میں 35 سال میں میں اپنے آپ کو بڑا ایماندار سمجھتا رہا کہ میں نے حلال ونڈو میں سرو کیا. بٹ جب میں نے ابھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی شروع کرنی کی, تو مجھے تو ایک دن بھی اس میں نہ ملا جس میں چند منٹ ہم پورا اپنا ٹارگیٹ فل ڈلیور کر سکیں. تو مجھے بڑی گلٹ فیلنگ کل, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں نے ملٹری پولیس اور انویسٹیگیشن میں پروسیکیوشن میں دیکھا, بہت سے سسٹم اسٹڈی کیے, یورپینز بھی, پرانے انڈین بھی, پاکستانی بھی, برٹس بھی. تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے نا اللہ تعالیٰ کا, بہت ہی زبردست ہے. وہ کہتا ہے کہ جب سٹیج لگے گا اس وقت تو نہ کوئی گواہ ہوگا نہ کوئی وٹنس ہوگا, آپ خود اپنے گواہ ہوگے. تو میں جب عدالت کے سامنے ایک کیس پریزنٹ کر رہا تھا, تو جج صاحب نے, آپ لوگوں میں سے کافی ہوں گی بھی تھی اس میں لا سسٹم میں, اور دیکھا بھی ہوگا کہ جب کریمنل کنفیس کرتے ہیں نا کہ جج صاحب میں کیتا, جج کچھ نہیں سنتا, وہ ٹھک کر کے سائن کرتے ہیں, ہیئر یو گو, اینڈ وہ سزا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے نا کہ کیتا. جب آپ خود اپنے سامنے کریٹر آف دا ورلڈ کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا, تمہارے پاس آیات نہیں آ گئی تھی, میں نے پیغمبر نہیں بھیجے تھے اللہ نے. اور انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا, بندہ خود کیا اپنے, میں خود کہوں گا, میری باڈی بتائے گی کہ یہ بلیک اسپاٹس میں اپنے اوپر لے آیا ہوں, میں اپنا قلب بلیک کر رہا ہوں. اللہ بھی کہے گا, آپ زیادہ ہمارے سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, بٹ وہ انسان پھر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ بھی, ہم تو کہتے ہیں وہ شاید معاف کر لے گا, مے بی مائی اوپینین از کہ وہ کہے گا, وہ پریشان ہوں گے کہ کیوں کر رہے ہو, جو کر کے وہ سسٹم میں جو بلیک اینڈ ہوگا وہ لیفٹ پہ کھینچتے جائیں گے. کیونکہ میں پڑھاتا ہوں, وہ قرآن کہتا ہے کہ پیشانیوں تو ہم نے ترجمہ کیا نا, اور پاؤں سے پکڑ کے. بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ریپٹائل مائنڈ اور اشرف مائنڈ میں تھوڑا سا فرق ہے. ریپٹائل مائنڈ فیلنگ اور لسٹ جنریٹ کرتا ہے, اور فیصلہ آپ کا یہ مائنڈ چند سیکنڈ میں اس نے کرنا ہوتا ہے. اگر صحیح صراط پہ چلے جائیں تو آپ اشرف ہو جاتے ہیں, آپ لیفٹ پہ چلے جائیں تو آپ وہی حیوانی سطح پہ رہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ چیز ہے جو آپ کو ڈائریکٹ کرتی ہے. وہ کہتا ہے میں ادھر سے پکڑیں گے فش سے, اور پاؤں جو آپ کو لے کے جاتے ہیں ادھر سے پکڑ کے اٹھا کے پھینکیں گے. تو ہمارے ہاں کیونکہ نظام کی غلطی آئی, تو جو پاکستان کے چیلنجز کی طرف آ رہا ہوں, جو پہلا ہمارا چیلنج آیا کہ ہم نے مقصد کھو دیا.
जब मकसद खो दिया तो हमारी राहें जुदा जुदा होगी। हम वो डिग्री खो बैठे जिस पे हमने चलना था। हमने पहले कमिट करके आए, मैंने पाकिस्तान मूवमेंट बहुत पढ़ी कि हम अपनी ज़ात पात कलर क्रिएट रेसेस को छोड़ के अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना रहे हैं, हमारा रुख एक ही होगा। अभी मैं ज्यूज के साथ ऑपरेट किया कुछ अर्सा, वो अपने यूनिटी ऑफ कमांड पे इतनी बिलीव रखते हैं डेविड को और उस वक्त के कि वो बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड पे। हमें अल्लाह ने कहा कि एक रुख हो जाओ किबला रुख, हम हर नमाज में हमें कराता है, बट अमल में हम एक रुख ना हो सके। तो जो है हमारा, जब तक एक मकसद में हम उस रुख पे वापस अपनी बच्चों को अपनी जनरेशन को नहीं लाएंगे, हमारा मुल्क स्ट्रगल करता रहेगा। लोग मुख्तलिफ कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, सारे मसाइल हल हो जाते हैं कि आपका रुख ठीक हो जाए, उस रुख पे आपके लीडर आपको चलाना शुरू हो जाए तो शिप ऑटोमेटिकली। मसलन इस्लामाबाद जाना है तो जिसको सिरात मुस्तकीम कहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल दूं, इस्लामाबाद जाना है, डॉक्टर साहब बहुत ट्रैवल करते हैं, आप मोटरवे पे जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे, या आप इधर शेखुपुरा की पगडंडियों में उतर जाएं जिसको वो बकरी का जाला कहता है, आप उधर डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो हमेशा मोटरवे पे अपने बच्चों को आप डालेंगे ना। आज हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उसने इस्लामाबाद जाना है तो हम उसको कौन सा रूट, अब डॉक्टर साहब से पूछे कि बेटी पूछे कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, डॉक्टर साहब ड्राइवर को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मोटरवे इस्तेमाल करें, मोटर सिरात मुस्तकीम इस्तेमाल करेंगे ना। ज्यादा मेरे से रिलीजियस लीडर्स बैठे हैं, हमने वो सिरात मुस्तकीम का कॉन्सेप्ट और वो मुल्क से छीन लिया। एज ए कंट्री की बात करूं, इंडिविजुअल नहीं कर। जब हमसे वो छिन गया तो फिर हम पंगडंडियों में, वो कहता है कि मकड़ी जाले में मुल्क को फंसा दिया। जब हम फंस गए, ऑल इंस्टीट्यूशन, मैंने वो एडिडास से देख सीखा कि मैंने आर्मी अपने आप को बेस्ट करती थी, तो मैं जब आर्मी के स्ट्रक्चर को स्टडी किया बड़े क्लोजली, वी वर माइल्स अवे फ्रॉम हलाल रिस्क। जब आप माइल्स अवे हैं तो आपको बरकत और नशोनुमा फ्रेगनेंस कैसे आ सकती? जब मैं मॉडल टाउन पार्क आया हूँ तो मुझे इसकी फ्रेशनेस पता चली है ना। जब मैं उधर ही से निकल जाता हूँ बारो बारी कलमा चौक से हमेशा, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी दुनिया इसमें आबाद है, और हमने बच्चों को इसमें लाई नहीं है सिरात के रास्ते पे, तो वो उसका कॉन्सेप्ट ही उनको नहीं दे सके, तो वो हमारा मुल्क पे डेफिनेटली स्ट्रगल कर। तो इतना बड़ा मुल्क है हमारा, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, हमने वो जिम्मेदारी निभा ना सके, तो जिसकी वजह से फिर भी अल्लाह हमें चांसेस देता रहा। 71 में उसने कहा कि एक चांस मैं फिर देता हूँ, और इवन देन वी आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अभी 2023 में। कोई इत्तेफाक नहीं है, डाइवर्जेंस है, हर कोई नुकसान पहुंचाता है। बस क्या जरूरत थी, जमात अली शाह 5 डैम्स का मीटिंग करने गए इंडिया, उधर से पैसे लिए और कनाडा बारो बार ही चले गए, हमारे दरिया बेच के चले गए। इन बच्चों ने क्या कसूर किया था? कोई साथ तो नहीं लेके जाना। उसमें मेरे ख्याल में जो मियावाली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे आलम साहब, उनके बेटे से मेरी डिस्कशन हो रही, हमारी जो उसमें बेसिक गलती आई बेसिक बिलीफ्स में, कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिस तरह इंसान खाली हाथ आया है, ही मस्ट गो टू, कहते मेरे फादर थे वो माइग्रेट करके आए थे, अलीगढ़ के स्टूडेंट थे, तो कहते हैं अपने अकाउंट आखिरी बीमार हुए तो 0-0 कर दिए, बच्चों को घर शर दे दिए, अपने हिस्से तकसीम कर दिए, अपना अकाउंट वो 0-0 कर दिया। कि जिस रसूल का आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आखिर पे हजरत आयशा ने उनसे कहा, कुछ सिक्के थे, उन्होंने कहा दे आए जो बचे वो माल है, तो वो कहती थी मैं इनके पास खड़ी हूँ या मैं ये सिक्के इनका हुक्म मान। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले मेरा अकाउंट 0-0 कर दो ताकि मुझे जवाब ना देना पड़े। अभी मैं हैरान होता हूँ, मैं लीडर्स के साथ रहा, चलो एक हद तक तो मेरी जरूरत है, एक घर अच्छा, एक रहन सहन इज्जत से, मेरी वो जरूरत है। बट अब मैं जब लीडर्स के साथ मिलिट्री पुलिस में रह के बड़ा क्लोजली देखा, मैंने मुशर्रफ दौर में मिलिट्री पुलिस में मुशर्रफ के साथ होता था, मैंने 8 साल लीडर्स को बहुत करीब से देखा, तो आपको क्या जरूरत है इतनी बड़ी बीमारी जमा करने की, दौलत की और उसकी, जो आपको जरूरत ही नहीं है। मीन आपकी फैमिली से, आपकी उससे, आपके रिजर्व से भी बहुत बढ़ गया, और वो बेसिकली किसी और का हक है। तो हमें अपने बच्चों को और उसको बताना चाहिए जहाँ जहाँ भी हम हैं कि जरूरियात पे जिंदगी रहनी चाहिए, जरूरत पे, ख्वाहिशात पे नहीं फाउंडेशन रखनी चाहिए। हमने अपने बच्चों की, और आजकल तो और जुल्म हो गया, उन्हें पता चलता है जी आज मैंने बर्गर खाना है, अभी मैसेज किया बर्गर आ रहा है, क्योंकि वो ख्वाहिशात में धकेल रहे हैं हम उनको। आज हमने ये ड्रेस लेना है, ये ब्रांड लेना है, जी मैसेज किया वो आ रहे हैं, इधर जाना है, मैंने इधर पढ़ना है, मैंने दुनिया घूमनी है, यानी उनको ख्वाहिशात का गुलाम हमने बना दिया। और लोग कहते हैं मेरा बच्चा लंदन से हो रहा है, मुझे दुख हो रहा था देख के अपने बच्चों को ना हमने ख्वाहिशात की उस रविश में डाल दिया, और अल्लाह ताला वाज़े कहता है कि जो ख्वाहिशात के पीछे भागा उस हलाक हुआ वो शख्स। इतनी क्लियर इंडिकेशंस के होते हुए भी
I don't know where we went wrong, where our leadership went wrong, where our own self has gone wrong. کہ بہت بیسکس تھیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق رہیں, ہنستا کھیلتے رہیں, لوگوں کی دنیا بھی آباد کریں. اور میں نے جو ایک اور چیز دیکھی, ڈاکٹر صاحب کہیں غلط ہوتا ہوں تو پلیز گائیڈ کرتے رہیے. نہیں سر بالکل صحیح تھا. تو میں نے جب رینجرز میں تھے نا, ہم زخمی ہو کے آتے تھے نا لوگ, ایم کے ایم والے وہ والے مار کے ان کو بھیجتے تھے, تو میں انٹرویو خود لیتا تھا ان کا جا کے ہاسپٹل میں امیڈیٹلی. جیسے نا ایک تو وہ سیدھی بات بتاتے تھے, پولیس کے تھرو جو آتی تھی وہ بیان غلط ہوتا تھا, جب میرے بندوں کے تھرو آتا تھا تو میں ان سے خود پوچھتا تھا کیونکہ سائن کرنا ہوتا تھا. تو میں ان میں ایک چیز ایڈ کرتا تھا, میں نے کہا ابھی کون سی چیزیں, ابھی آپ مرنے والے ہو 5-10 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد, شام تک, تو کون سی چیزیں زندگی میں جو ابھی تمہیں سکون دے رہی ہیں, اور کون سی چیزیں تمہیں ہاؤنٹ کر رہی ہیں, مشکل میں ڈال رہی ہیں. تو میرا یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہوگا کہ انہوں نے کہا کسی کی ہم نے بھلائی کی تو ابھی ٹھنڈے جھونکوں کی طرف آ رہے ہیں, کہیں ہم نے فلاح کا اسٹیپس لیے تو ابھی ایسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میری, اور جو ہم ظلم کر رہا ہے وہ سارا فلم ابھی سے مرنے سے پہلے ریوائنڈ ہو رہی. تو جب ہم نے اپنے آپ کو زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے, وہ کہتا بھی ہے آپ کے اعمال ساتھ جانے, وائی ناٹ ٹو فوکس سم چیپٹرز ان آور لائف جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بالکل نہیں ہے. ہم انہیں ہر چیز بننا سکھاتے ہیں, ہم اپنا زیادہ راہ جو ہے. اور ہمارے نظام میں, میرے خیال میں دنیا کے نظام میں میں نے جو دیکھا نا, سب سے بڑا جو چیپٹر ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. مقصد اور حکمت کے ساتھ سب سے بڑا چیپٹر وہ اکاؤنٹیبلٹی کا. مجھے یہ چیز سمجھ تب آئی سر کہ جب ہم نے یہ نظام مشرف کے دور میں بن رہا تھا نا لوکل گورنمنٹ کا, تو ہم نے ساری دنیا میں افسر بھیجے, کوئی ناروے گیا, کوئی آسٹریلیا گیا, کوئی امریکہ گیا, کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم. ہم نے نا میں بھی اس ٹیم کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا, ہم نے 4 مہینے بڑی دنیا کے نظام کو اکٹھا کر کے دنیا کا بیسٹ سسٹم کمپائل کر ڈالا, کیونکہ اتنی دنیا سے ان پٹ لی. اس کا آخری چیپٹر تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, کہ ناظم اور یہ لیڈر جو ہے اگر غلط کام کریں گے تو ان کو کون پوچھے گا, سسٹم کیا ایکٹ کرے گا. جب وہ اسمبلی میں گیا ایکٹ پاس کرنے, کوئی سائن نہ کرے, وہ واپس آ گیا. پھر وہ جنرل جو ہمارا اسپانسر تھا کہتے ہیں یار یہ تو واپس آ گیا, مشرف نے مجھے ڈانٹ دیا, تم کیا لکھ لائے ہو, یہ وہ سارا. تو وہ پھر واپس آ گیا, ہم نے اسے امینڈ کیا, انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کرنی. پھر ہم نے جنرل کو کہا ان سب کو پی سی اٹھا کے لے گئے ایم این اے کو, اور ساروں کو ان کی منتیں کریں کیسے. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کرتے. پھر انہوں نے اسمبلی میں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر پھاڑا, پھینکا ڈسٹ بن میں, اور وہ ہمارا لوکل آرڈیننس پاس ہوا سسٹم. تو اکاؤنٹیبلٹی ہم نہیں چاہ رہے, ہمارے سسٹم میں نہیں آ رہی. اور جب تک میرے خیال میں اللہ کے نظام میں قیامت کے سب سے بڑا جو چیپٹر ہے وہ کہتے ہیں قیامت کو یاد رکھو اور موت کو یاد رکھو, وہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. ہم اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم لے آئیں, انڈیویجول لیول پہ, کلیکٹر لیول پہ, رات کو ریفلیکٹ کریں کہ ٹوڈے واٹ وینٹ رانگ, معاشرے کے طور پہ, انڈیویجول کے طور پہ. تو آپ کی کافی ساری چیزیں جب آپ کے احساس بلڈ اپ ہوتے ہیں تو کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ غلط کرے, بٹ کیونکہ احساسات نہیں ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہی یہی ہے کہ میں نے شیخ اوپرہ کی گلیوں سے اسلام آباد جانا ہے, تو وہ پھر بیچارے ادھر ادھر پوچھتے پھریں گے, چاچا یہ گلی کدے میں دی پئی, یہ گلی کدے میں دی پئی, یہ راستہ بند ہے, اگوں کھڈے چوائیں لگتی واقعی سے بلاک ہو جائے گا, کہیں پیٹرول نہیں ملے گا, کہیں پنچر ہو جائے گی, کہیں گاڑی خراب ہو جائے گی. ہم نے کیونکہ انہیں صراط مستقیم پہ چلایا نہیں, تو ہمارے بچے اسٹرگل کر رہے ہیں. مجھے ترس آتا ہے, اب تو میں بہت دیکھا ہے ایجوکیشن سسٹم میں, اور مجھے ان کا وہ غلطی ان میں قصور نہیں, ہم میں قصور تھا, ہم نے وہ ڈائریکشن ان کو چھوڑ ڈالی. تو جب چلی گئی تو وہ اس کی بیسک ریزنز تھیں, ہمارے جو چیلنجز پاکستان میں آ رہے ہیں وہ ہم ڈائریکشن نہیں دے پا رہے. جب ہم اپنے بچوں کو ایک رخ دے پائیں گے, ایک ڈائریکشن دے پائیں گے, آئی وش ہم دے سکیں. اور ہماری اسٹرگل ہم نے اس لیے ملک چھوڑا نہیں ہے, یا باہر کی طرف کبھی سوچا بھی نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے ادھر رہنا ہے اور ہم نے اس کو بنانا ہے. باہر کیا مل جائے گا, چند کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں گی, چند لیونگ اچھی مل جائے گی. ابھی میرے اتنے جاننے والے ہیں جنرلس, اور میں تو کیونکہ آرمی میں رہا, میں اتنے کور کمانڈرز ہیں ذرار عظیم سے لے کے, دے آر آل اسٹرگلنگ. مشرف کی ڈیتھ میں نے دیکھی, میں نے کہا یہ ڈیتھ پاکستان میں ہو سکتی تھی, کیا ہوتا, مر جاتے نا, مرنا تو ادھر بھی تھا, دبئی میں بھی مر گیا نا, ادھر بھی مر جاتے, کیا ہوتا, 2 دن جلدی مر جاتے, علاج اچھا نہ ہوتا, مرنا تو تھا ہی سامنے. تو کیوں نہ اپنے سرزمین پہ ہم نے, اللہ نے اس سے علاوہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنایا, آپ کو پریزیڈنٹ بنایا, اس سے اور کیا مانگتے ہیں آپ اس فوج کے, اٹامک ریکٹر کے, دنیا کے بڑے ملکوں کے سپہ سالار تھے, آپ کو کیا ضرورت ہے باہر ملک دھکے کھانے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ وہ ہم نے وہ چھوٹے کھلونوں میں اپنے بچوں کو ایمان بیچ ڈالا. بچے چھوٹی چھوٹی ایک گاڑی کوئی دفتر والا دے جاتا ہے, اس سے 2 مرضی کرا لو, ایک گاڑی کی خاطر وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے. ایک وہ کھلونے ہی ہے نا, طور ایمان تھے منسٹر, وہ کہتے تھے کھلونوں میں ہم نے اپنی
چاہیے, وہ گاڑی چاہیے. ایک میرا وہ کپتان صاحب تھے, ایک دن وہ گاڑی ماڈل چینج کر کے لے آئے. میں نے کہا یار یہ گاڑی آج نئی, مجھے دکھا رہے تھے, میں نئی گاڑی لی. میں نے کہا نئی گاڑی کیوں لی ہے؟ کہتا ہے سر یہ نیا ماڈل ہے. میں نے کہا یار گاڑی تو تمہاری پہلے بھی اچھی تھی, کیا مسئلہ؟ کہتا ہے سر اس کی نا, وہ مجھے دیکھا گاڑی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. کہتا ہے سر اس کی لائٹ دیکھے نا, اور میں غور کروں لائٹ میں مجھے کوئی فرق نہیں. کہتے ہیں سر اس کی لائٹ دیکھیں, یہ لائٹ بہت زبردست آئی ہے. تو میں نے کتنے پیسے فالتو لگائے؟ کہتے ہیں 2.5 لاکھ روپے. میں نے کہا 2.5 لاکھ سے کیا نہیں کر سکتے تھے تو اس لائٹ دکھاتے اور وہ زبردستی اس لائٹ دکھاتے تو اپنی زندگی سے 2.5 لاکھ جو ہے ضائع کر دیں. ہمارے ہاں ہم نے اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سکھایا. جو سادی صاحب کا میں نے بتایا نا, اپنے کام خود کرنے چاہیے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. کیوں اپنے ماں باپ, ہم نے اسلام کو نا مس انٹرپریٹ بہت کیا. ہم نے بچوں کو بہت بڑی بڑی جائیدادیں انہیرٹ کرنا شروع کی. میں نے رسول کی زندگی سیرت بہت پڑھی, مجھے کسی صحابہ اور ان میں اتنی بڑی جائیدادیں انہیریٹنس کی بہت کم نظر آئی بہت کم آئی. تو ہم نے بچوں کو اتنی بڑی اسٹیٹس, اور میں نے جو دیکھا, کیونکہ بندہ سیکھتا ہے وہ اپنے تجربات ہی میں, کیونکہ آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں, ہمارے سے زیادہ بڑے بھی ہیں. تو میں نے دیکھا ایک گھر آیا, ایک کیس آیا, میں ادھر ایسا تھا لاہور کینٹ کا, تو نا بڑی ولگر زبان استعمال ہوئی تھی. بیرسٹر صاحب لے کے آئے. میں نے کہا جی یہ اتنی زبان کیوں گندی زبان یوز کی؟ کہتے بیٹی بیٹے لکھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, بہن بھائی. مجھے تو یقین نہ آیا. میں نے کہا بہن بھائی اتنی گندی زبان کیس میں لکھی یوز کرتے. میں نے پوچھا کیا ہوا, تو اس نے مجھے سٹوری بنائی, میرے لیے لیسن تھا. ایک تھے جو نا انہوں نے چودھری صاحب تھے, انہوں نے کوئی 4 سے 10 کنال کا بہت بڑا گھر بنایا محل نما. اس نے کہا ایک بیٹا بیٹی اس میں خوشی سے رہیں گے, الگ پورشن, الگ دروازے, الگ چیزیں, کہ میرا بیٹا بیٹی نا بڑے خوشی سے رہیں گے. ان کو جائیدادیں بھی انہیرٹ کی. بیٹی کی شادی ہو گئی امریکہ میں, بیٹے نے جو ہے نا جعلی کاغذات بنا کے وہ بیچ دیے. تو میں نے جو لیسن پک کیا نا, میں نے کہا جس باپ نے چاہا کہ یہ جائیداد ان کو اکٹھا رکھے گی, وہی جائیداد ان کو اس لیول پہ لے آئے کہ بات چیت, رب, رسپیکٹ, محبت, احساس کے بجائے نا دشمنی میں کنورٹ کر دی. تو موسٹ آف دا جائیدادیں میں نے دیکھی, نواب افضل آباد سے لے کے سندھ کی جائیدادوں تک, کیونکہ بہت گھومے میں نے. موسٹ آف دا کیسز میں وہ جائیدادیں ہماری جو ہم بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, وہ نقصان دہ اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ان ورلڈ. تو ہم سارے اس کا شکار ہیں. وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو مجھے نظر آئیں. انہوں نے اپنے پاؤں سے کھڑا ہونا چھین لیا. ان کے آپس میں کہ مجھے کارنر پلاٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ گھر چاہیے, وہ نفرتوں میں کنورٹ ہو گیا, احساسات کنورٹ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کا نا جو پہلا ورڈ ہے کلمے کا, مجھے سمجھ آ گیا, میں بڑا شکر کرتا ہوں اللہ کا. تو اس نے جو پہلا ورڈ یوز کیا ہے کلمے میں, کیوں کیا ہے؟ جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے لا, نہیں. حالانکہ وہ نیریٹو اپنا دنیا میں کسی اور چیز سے بھی اوپن کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں سے شروع کیا. وہ کہتے ہیں کسی کا کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے اس ذات کے, دیر از نتھنگ, ایبسولوٹلی نتھنگنیس ہے اس ذات کے. پھر ہم اپنے ناموں کی خاطر بڑے بڑے تختیاں لگاتے ہیں, بڑے بڑے وہ کرتے ہیں. اور میں نے بے نظیر سے لے کے نیچے تک مشرف تک اتنی تختیاں وہ چرسی جیسی لگا کے جاتے تھے, چرسی اٹھے چلے جا. اور انہی ناموں کی خاطر, انہی جائیدادوں کی خاطر ہم نے اپنے ذات راہ کو, اپنے مقصد کو کھو ڈالا. ہم نے اس ملک کے ساتھ وفا نہ کی. اور ابھی میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی والوں کا حشر دیکھتا ہوں کہ جیلوں میں, نارمل جیلوں میں گزارا نہیں کر سکتے, تو ہم ادھر کیسے کریں گے فرشتوں کے سامنے, جو ہم ایک چھوٹی سی سختی ہم نہیں برداشت کر سکتے. کبھی بندہ ویژولائز کرے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ اپنے رحمان کے بعد وہ فوراً کہتا ہے کہ علم القرآن, میں نے قرآن دیا, انسان کریٹ کیا اور اس کو قرآن دیا, اور بیان کی پاور دی. اور پھر وہ کہتے ہیں میزان قائم کیا, اور تم بھی میزان قائم کرو. ہم وہ میزان چھوڑ گئے. وہ کہتے ہیں میزان کے علاوہ کوئی دنیا میں, ابھی میں نے اسٹڈی کیا نیچر کو, 1 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو لوگ تڑپنے شروع, 1 ڈگری کم ہو جائے برف بن جائے, بارش آج تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو ہمارے تو پاؤں سے زمین نکال لیتی. یعنی ایبسولوٹ میزان پہ قائم ہے ہر چیز. تو جب ہماری ذاتی زندگی پہ آتا ہے, ملک کے لیول پہ آتا ہے, ہم نے عدل میزان سب چھوڑ دیے. جب چھوڑ دیے تو ہم نے تو اسٹرگل ہی کرنا ہے. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. دنیا کا کوئی نظام اٹھا لے, کوئی لیڈر اٹھا لے, کوئی بندہ اٹھا لے, اس ملک کو اسٹیٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ بیسک پرنسپل, وہ راہیں, وہ مقصد ہم نہیں کر سکتے. کٹنگ اٹ ڈاؤن. ابھی اس کے بعد جو اس کا دوسرا پورشن تھا میرا, ڈاکٹر صاحب زیادہ تو چھوٹا تھا, کہ اب ہمارا کیا رول ہے اس ایج میں, بائی دا ایج وی آر ان, ہم اس میں کہاں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے ریلیونٹ کیا ہے. تو سم ٹائم آئی تھنک کہ بوڑھے ہو گئے, کچھ کر نہیں سکتے, ہمارا رول چھوٹا ہے. بٹ جب میں نے بڑے لوگوں کو اسٹڈی کیا, ایک بندے کے کھڑے ہونے سے رہنما, نقشے پا, رابر, لینڈ مارک, ہم نے ان کو لینڈ مارک, جس طرح وہ ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا, سمر سٹا کا جو جنکشن ہے,
ٹرینیں تو ٹرین سسٹم چلاتے ہیں، بٹ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے ڈائریکٹر نا، جو ادھر کانٹے کو کرتا ہے کراچی جا رہی ہے، ایک لاہور ٹرین جا رہی ہے، ایک بھاولپور جا رہی ہے، ہی سو امپورٹنٹ. ہم جس ایج میں ہیں وی آر ایٹ دیٹ اسٹیج فار آور فیملیز، فار آور ڈپارٹمنٹ، ہم نے ان کو گائیڈ کرنا ہے، چلنا بچوں نے. آئی وش کہ ہم اپنا رول پلے کر سکیں، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں شاید. اور دس ٹائم از مور کریٹیکل ان لاسٹ فیز آف جس زندگیوں میں ہم ہیں، ہم نے جانا تو ہے ہی ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے. میں نے فرینکلن اینڈ کوی کے ساتھ ٹرین کرتا ہوں، دنیا کی ٹاپ موسٹ ٹریننگ فرم ہے ان دا ورلڈ. وہ کلیم کرتے ہیں